اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حج مقبول اور مبرور، ایسا حج جو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، اس کا بدلہ اور اس کی جزا یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو، اس حاجی کو جنت عطا فرماتے ہیں، اس بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے حج کرو، اور حج کے سفر میں رش زیادہ ہوتا ہے، بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، وہاں کھانا برابر نہیں ملتا، جی پینے کے لیے ہمارے مزاج کے مطابق پانی نہیں ملتا۔ ہم اپنے گھروں میں جس طرح آرام سے جی راحت کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، وہاں حج کے سفر میں یہ ساری چیزیں، یہ اسباب موجود نہیں ہوتے، مہیا نہیں ہوتے، انسان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بات بات پر غصہ آنے لگتا ہے، ٹینشن ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے دوسرے پارے میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر انسانوں کو نصیحت کی، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ حج کے سفر میں چڑچڑاپن پیدا مت کرو، گالی مت دو، جھگڑے مت کرو، کسی کو تانے مت دو۔ اب طواف کر رہے ہیں جی، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، کسی کی کوہنی لگ گئی، کسی کا ہاتھ لگ گیا، کسی کا پیر لگ گیا، اس سے الجھو نہیں، اس سے جھگڑا مت کرو، اس کو گالی مت دو۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا حج مقبول ہوگا اور جس نے اللہ کے لیے حج کیا، جس کا حج اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، فرمایا فلم یرفث ولم یفسق، اور اس نے گالی گلوچ بھی نہیں کیا، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، چڑچڑاپن اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ جی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بیوی ساتھ میں ہوتی ہے، پڑوس والے ساتھ میں ہوتے ہیں، محلے والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، حج کے سفر میں ذرا سی بات پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی بات پر بحث شروع کر دیتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو کرنے سے قرآن نے منع کیا، اللہ کے نبی نے حدیث کے ذریعے سے نصیحت فرمائی اور ایک پیغام دیا، ایک سبق دیا اور ایک نمونہ بتایا کہ حج کا سفر تمہیں کیسے کرنا چاہیے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ جو پورے ارکان کو اور پورے احکام کو آداب کے ساتھ بجا لائے گا، جیسے قرآن نے بتایا، حدیث میں جیسے سمجھایا گیا، اس طرح سے جس کا حج کا سفر ہوگا، اللہ کے نبی نے ایسے انسان کے بارے میں بشارت دی، رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جب وہ حج کے سفر سے واپس اپنے گھر لوٹے گا تو ایسے لوٹے گا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنا صاف شفاف پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے، گھر میں خوشیاں ہوتی ہے، خاندان میں خوشیاں ہوتی ہے، جی اس کی اطلاع پورے محلے میں، پورے رشتہ داروں میں دی جاتی ہے کہ فلاں کے یہاں آج بچے کی ولادت ہوئی ہے، فلاں کے یہاں آج بچی کی ولادت ہوئی ہے، اور خوشی میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جا رہی ہے بچے کی پیدائش پر۔ اللہ کے نبی نے اس حاجی کو یہ بشارت عطا فرمائی جس کا حج اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا ہو، فرمایا جیسے بچہ پاک صاف گناہوں سے پوتر اور معصوم پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ آدمی جو کہ حج سے واپس آیا ہو۔ اور فرمایا کہ جو حج سے واپس آتا ہے اس حاجی سے تم لوگ دعائیں کراؤ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔